راشد عاصم منیر کے لیے سعودی عرب کا اعلیٰ ترین قومی اعزاز. فیلڈ مارشل کی نمایاں عسکری خدمات، قائدانہ صلاحیتوں، دفاعی تعاون میں کلیدی کردار کے اعتراف میں کنگ عبدالعزیز میڈل عطا کیا گیا. دورہ سعودیہ میں فیلڈ مارشل کی سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات. علاقائی سلامتی، دفاعی و عسکری تعاون، اسٹریٹجک اشتراک پر تبادلہ خیال. پاک سعودی تاریخی، برادرانہ اور گہرے تعلقات کی توسیع. امریکہ میں انڈیا فرسٹ کا دور ختم، پاکستان کو فوقیت حاصل. واشنگٹن ٹائمز کا پاکستان کی تاریخی سفارتی کامیابی کا اعتراف. انقلابی تبدیلی کا سال قرار. آرٹیکل میں لکھا، پاکستان ناپسندیدہ ریاست سے شراکت دور ملک بن گیا ہے. امریکی پالیسی میں تبدیلی کی بنیاد مئی کی پاک بھارت جنگ بنی. فیلڈ مارشل عاصم منیر اور امریکی صدر ٹرمپ کے تعلقات کا خصوصی تجزیہ بھی شامل. Recently, our armed forces once again demonstrated this truth. Through professionalism, preparedness, and unity of command, Pakistan defended its sovereignty and secured a clear military success. پاکستان اپنی خود مختاری کی حفاظت کرنا جانتا ہے. ہماری مسلح افواج نے دوبارہ ثابت کیا کہ ہماری سرحدیں محفوظ ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا جانشوروں میں پٹارو کیڈٹ کالج کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب. کہا، بھارت کے خلاف صرف فوجی نہیں، اخلاقی فتح بھی حاصل کی. متحد عوام کبھی ناکامی کا سامنا نہیں کر سکتے. بھارت کو عبرتناک شکست دے کر ایشیا کپ ساتھ لانے والی انڈر 19 ٹیم کا شاندار استقبال. سردی کے باوجود آدھی رات کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر شائقین کا سیلاب امڈ آیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا فاتح ٹیم کے اعزاز میں استقبالیہ. کھلاڑیوں اور ٹیم مینجمنٹ کو شاباش اور کھلاڑی کے لیے 1 کروڑ روپے کا اعلان. استقبالیہ میں وفاقی وزراء، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی بھی شریک. انڈر 19 ایشیا کپ جیتنے پر قومی ٹیم کے مینٹور سرفراز احمد اللہ تعالیٰ کے شکر گزار. نوجوان کھلاڑیوں کی محنت، نظم و ضبط اور کوچنگ اسٹاف کی لگن کی تعریف. ہیڈ کوچ شاہ نواز نے کہا کہ ہم نے یہی سوچا تھا کہ بے خوف ہو کر کرکٹ کھیلنی ہے. کپتان فرحان یوسف بولے، کھلاڑیوں نے ہر میچ میں بہت اچھی کارکردگی دکھائی. بھارت کے ساتھ میچ کے لیے مکمل پلاننگ کے ساتھ میدان میں اترے. پیپلز پارٹی بلوچستان کے ارکان وزیر اعلیٰ بلوچستان سے نالا. فریال تالپور کی زیر صدارت اجلاس میں کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. ذرائع کے مطابق اجلاس میں ارکان نے شکایات کے انبار لگا دیے. فنڈز نہ ملنے اور کام نہ ہونے کے شکوے. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی ارکان کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانیاں. لاہور ہائی کورٹ نے پراپرٹی اونرشپ ایکٹ میں عمل درآمد معطل کر دیا. آرڈیننس کے تحت ختم کروائے گئے تمام قبضے بحال. چیف جسٹس نے درخواستوں پر سماعت کے لیے فل بینچ تشکیل دے دیا. پوچھا، کیا چیف سیکرٹری نے یہ قانون نہیں پڑھا؟ آپ نے سول رائٹس اور عدالتی سپرمیسی کو ختم کر دیا. آپ کا بس چلتا تو آئین کو بھی معطل کر دیتے. معیشت میں ایک اور سنگ میل. پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر مارچ 2022 کے بعد بلند ترین سطح پر. ملک کے مجموعی زر مبادلہ ذخائر 21.1 ارب ڈالر تک پہنچ گئے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس موجود زر مبادلہ ذخائر 15.9 ارب ڈالر ریکارڈ کیے گئے. ماہرین نے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے کو پائیدار ترقی اور ملک کی قیادت پر سرمایہ کاروں کے بھرپور اعتماد کا مظہر قرار دے دیا. صدر آصف علی زرداری کی عراق کے دارالحکومت بغداد میں زیارات مقدسہ پر حاضری. شیخ حضرت عبد القادر جنانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر فاتحہ خوانی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی حاضری دی. کاظمیہ مقدسہ میں امام موسیٰ الکاظم اور امام محمد التقی الجواد کے روزوں پر بھی حاضری. امت مسلمہ کے امن، اتحاد اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں.
کہیں بارش کہیں برباری نے سردی جوبن پر پہنچا دی. اسلام آباد میں وقفے وقفے سے ہلکی اور تیز بارش. لاہور، پشاور، ایبٹ آباد سمیت مختلف مقامات پر بادل برس پڑے. آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری. میدانی علاقوں میں دھند کی شدت برقرار. موٹر وے کے مختلف سیکشن ٹریفک کے لیے بند رہے. چاغی میں ریکوڈک پروجیکٹ سائٹ روڈ پر خوفناک ٹریفک حادثہ. آئل ٹینکر اور پک اپ میں ٹکر سے 11 افراد جان سے گئے، 6 زخمی. ایس پی چاغی کے مطابق مرنے والے تمام افراد کا تعلق افغانستان سے، جو پاکستان کے راستے سے ایران اور پھر یورپ جانا چاہتے تھے. میتوں کو افغان حکام کے حوالے کیا جائے گا. گوٹکی میں رشتے کے تنازع پر 3 افراد کا قتل، 3 زخمی. پولیس کے مطابق مسلح افراد نے شاہنواز پرتاپی کے گھر پر حملہ کیا، جس کے بعد فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا. پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچی. علاقے میں شدید خوف و ہراس. غزہ میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے مظالم. قابض فورسز نے مزید 4 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. صہیونی فورسز نے 2 فلسطینیوں کو یا اللہ عبور کرنے پر نشانہ بنایا. 2 کو مغربی کنارے پر شہید کیا. اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے مقبوضہ مغربی کنارے میں مزید 19 نئی یہودی بستیوں کی منظوری دے دی. اسرائیل کی جانب سے ایک اور حملے کا خدشہ ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خبردار کر دیا. روسی میڈیا کو انٹرویو میں کہا، اگر جنگ مسلط کی گئی تو ہم پوری طرح دفاع کے لیے تیار ہیں. جنگ سے بچاؤ کا بہترین راستہ یہ ہے کہ اس کے لیے مکمل تیاری رکھی جائے. افغان طالبان رجیم کے زیر سایہ دہشت گرد گروہ پوری دنیا کے لیے سنگین چیلنج. کینیڈا میں دہشت گردی میں ملوث ایک اور افغان شہری گرفتار. کینیڈین پولیس کے مطابق ولید خان کو دہشت گرد سرگرمیوں اور داعش سے تعلقات پر گرفتار کیا گیا. افغان شہری سے بھاری اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا. جنگی جرائم، خواتین کا استحصال، اسمگلنگ اور بدعنوانی بھارتی فوج کی پہچان بن گئی. بھارتی فوج کے افسر سمیت 2 افراد رشوت کیس میں گرفتار. ٹرین میں خاتون سے زیادتی میں ملوث درندہ بھی بھارتی فوجی نکلا. ایک سابق بھارتی فوجی نیپال بارڈر کے قریب ہیروئن اور گرینیڈ کے ساتھ گرفتار.